أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق اللہ العظیم. 22ویں سپارے سورہ فاطر سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. اللہ تعالی یہاں جنت کے حسین مناظر اور جنت کی بے حساب نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں. فرمایا جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے وہ جنت کیسی ہوگی؟ فرمایا جنات عدن، وہ باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے، یدخلونہا جس میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور وہاں ان کو پہنایا جائے گا، کنگن پہنائے جائیں گے سونے اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کو جو لباس دیا جائے گا وہ ریشمی دیے جائیں گے. وقالوا الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے تکلیفوں کو دور کیا، غموں کو دور کیا. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا ہے اور قدرداں ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیں آباد کیا ہمیشہ رہنے کی جگہ میں اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب، وہاں ان کو نہ مشقت پہنچے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ وہاں تھکاوٹ پہنچے گی. میرے دوستو، ہم ذرا غور کریں دنیا کی زندگی میں. دنیا کے بڑے بڑے محلات ہم بناتے ہیں کہ اپنی زندگی آخری اچھی گزر جائے. کوٹھیاں بناتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں، ان کوٹھیوں کے بناتے بناتے 25-30 سال گزر جاتے ہیں، لیکن اپنی زندگی اجیرن ہو چکی ہوتی ہے، زندگی مشقتوں والی ہو چکی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اعمال صالحہ کا اہتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کا اہتمام کریں تو ہمارے لیے ایسے محلات انتظار کر رہے ہیں، ایسے باغات انتظار کر رہے ہیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں فرمایا ایسے باغات میں داخل ہوں گے جو ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں. دنیا کے باغ اجڑ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتے ہیں، کیڑے لگ جاتے ہیں اور مختلف امراض کی وجہ سے باغات اجڑ جاتے ہیں. لیکن جنت کے باغات ہمیشہ رہیں گے اور وہاں انسان کو سونے اور چاندی کے کنگن ملیں گے. اور فرمایا کہ جو لباس ہوگا وہ وہاں پر جو ہے ریشم کا ہوگا. سبحان اللہ، دنیا میں انسان کسی عہدے پر پہنچ جائے ریشم کا لباس لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہاں ہمیشہ ریشم کے لباس ہوں گے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ انسان وہاں کہے گا تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اس مقام پر اپنے فضل سے پہنچا دیا جو ہمیشہ کا ہے. سبحان اللہ، یہ جو بڑی نعمت ہے ہمیشہ کی. یہاں انسان کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، بچے فوت نہ ہو جائیں، بیوی فوت نہ ہو جائے، شوہر فوت نہ ہو جائے، والد فوت نہ ہو جائے، والدین کا دھڑکا لگا رہتا ہے، ہمیشہ غم زدہ رہتا ہے، غموں میں زندگی گزارتا ہے. لیکن وہ مقام ہمارا انتظار کر رہا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم بھی، ہمارے آباء و اجداد بھی، ہماری اولادیں بھی، ہمارا خاندان بھی ہمیشہ کے مقام مل رہا ہے، اور وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی پر مل رہا ہے. اور پھر انسان کو دنیا میں مشقتیں گھیری رہتی ہیں، خصوصاً جب انسان آج کل 50 سال تو کیا، آج کل تو 35 سال سے یہ امراض شروع ہو جاتے ہیں کہ چینی استعمال نہیں کرتے، شوگر ہو رہی ہے، فلاں بیماری آ رہی ہے.
لیکن جنت میں وہ مقام ہے، فرمایا لا یمسنا فیہا نصب، جہاں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، ایسا مقام ہمارا انتظار کر رہا ہے جہاں کوئی مشقت نہیں ہوگی، جہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ دنیا کی زندگی میں بے حساب مشقتیں، بے حساب تھکاوٹیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اور پھر جو محنت کرتا ہے، کس لیے محنت کرتا ہے؟ کہ میں آخری زندگی اچھی گزار لوں۔ ارے آخری زندگی کتنی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ 25-30 سال کے بعد انسان کی زندگی کا سفر مشقتوں والا شروع ہو جاتا ہے، تکلیفوں والا شروع ہو جاتا ہے، امراض والا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مقام وہ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہے، انبیاء علیہ السلام کی زیارت ہے، صحابہ اکرام کی زیارت ہے، اولیاء اعظام کی زیارت ہے، اپنا سارا خاندان اپنے پاس ہے، اپنے بچوں کے بچھڑنے کا دھڑکا نہیں ہے، اپنے خاندان والدین کے ان کا بچھڑ جانے کا کوئی انسان کو غم نہیں ہے، ہم نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ ایسی زندگی کی تیاری کرو، اور اس کے لیے سب سے عظیم کام کیا ہے؟ جہاد کی تیاری کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بن جاؤ اور اس جنت کے وارث بن جاؤ۔ آج ہم جہاد سے ڈرتے ہیں، صحابہ اکرام نے جہاد کیا، پوری دنیا فتح کر لی، اور آج ہم جہاد سے ڈرتے ہیں۔ جہاد کہاں ہے؟ جہاد آپ کے گھر میں ہے۔ جہاد اگر ضرورت پڑے بیوی کے خلاف ہے، اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں چل رہی۔ جہاد شوہر کے خلاف ہے، جہاد خاندان کے خلاف ہے۔ اگر آپ کے علاقے کے اندر بے حیائی ہو رہی ہے، فحاشی ہو رہی ہے، عریانی ہو رہی ہے، اس کے خلاف جہاد ہے۔ اگر کہیں گانے کی محفل ہو رہی ہے، رقص کی محفل ہو رہی ہے، اس کے خلاف جہاد ہے۔ کہیں شرک کا اڈا بنا ہوا ہے، اس کے خلاف جہاد ہے۔ کہیں ایسا جو ظلم کر رہا ہے، اس کے خلاف جہاد ہے۔ زبان سے بھی جہاد ہے، ہاتھوں سے بھی جہاد ہے۔ کہیں ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف جہاد ہے۔ اور جہاد کر کے اگر شہید ہو گئے تو اللہ اکبر، وہ کچھ ملے گا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میری دوستوں، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، جو یہ دنیا کی زندگی مشقتوں سے بھری ہوئی، تکلیفوں سے بھری ہوئی، مصائب سے بھری ہوئی، امراض سے بھری ہوئی اور غموں سے بھری ہوئی، کتنے لوگ زندگی میں فوت ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ بچھڑ جاتے ہیں، کتنے محبوب بچھڑ جاتے ہیں۔ پھر گندگیوں سے بھرے ہوئے، ایک مرد گندگیوں سے بھرا ہوا، پیشاب پخانے سے بھرا ہوا، اور جنسی تعلق کے پیچھے لوگ دنیا مرتی ہے، لیکن جنسی تعلق بھی جہاں قائم ہوتا ہے وہ جگہ بھی گندگی سے بھری ہوئی۔ اصل زندگی جنت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کو اللہ نے بنایا ہے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، لیکن دنیا کی تعریف نہیں فرمائی ہے۔ تعریف اللہ تعالیٰ جنت کی کر رہے ہیں، جس کی دنیا اتنی پیاری ہے، جس رب کریم کی، جس کے پیچھے ساری دنیا مر رہی ہے، اس کی جنت کتنی پیاری ہوگی جس کی وہ تعریفیں کر رہا ہے۔ دنیا کی اللہ نے کہیں تعریف نہیں کی کہ میں نے بہت پیاری کوئی دنیا بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی دنیا اتنی پیاری ہے تو جنت کتنی پیاری ہوگی، ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی فکر، غم اور ہم نصیب فرمائے، اور جنت والے اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مرتے وقت شہادت کی موت نصیب